نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب صدر اور مہمان معظم جناب سہیل انجم صاحب، سامعین کرام، میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا عزیز الحسن صدیقی بحیثیت مفکر و انشاء پرداز، اپنے خطبات و مقالات اور مضامین کی روشنی میں۔ میں نے اس میں ان کی کتابوں کا جائزہ لیا اور جہاں جہاں ان کی کتابوں میں انشاء پردازی کے شاہکار نظر آئے، میں نے ان تمام چیزوں کو یہاں پر پیش کیا۔ ایک دو اقتباسات پیش کر دیتا ہوں۔ کرتاس و قلم کے تعلق سے میں نے لکھا ہے، مولانا ایک مفکر و دانشور تھے، ملت اسلامیہ کی زبوں حالی کے اسباب پر گفتگو بھی فرماتے تھے۔ وہ قلم و کرتاس کے ذریعے عام مسلمانوں تک اپنا تذکیر کے ذریعے پیغام بھی پہنچاتے تھے۔ کبھی کبھی تلخ و ترش انداز بھی ہوتا، جس طرح ایک جراح زخم بھی لگاتا ہے اور مرض کو ختم کر کے اس پر مرہم بھی رکھتا ہے، جو جراح کی فاسد و مرہم نیاست ہے۔ گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کارے تریاکی۔ ان کا قلم رواں اور انداز نگارش سہل و شگفتہ اور سستہ ہے۔ وہ فطری طور پر انشاء پرداز اور ادیب تھے۔ اردو زبان کی حفاظت اور ترویج بلکہ اس کی بقا کے لیے عملی و قلمی جد و جہد مسلسل جاری تھی۔ وہ سید حامد سابق وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی کے کاروان اردو کے ساتھ تمام تر مشقت برداشت کر کے شہر شہر قریہ جاتے تھے، اور یہ عظیم کام ایک بیدار مغز، بیدار دل اور بیدار شعور ادیب کو انشاء پرداز ہی کر سکتا ہے۔ جس کو اپنی اردو زبان سے والہانہ عشق ہو، اس کی اردو زبان کے تئیں حساسیت اور فکر مندی کا ثبوت ان کی تحریریں ہیں، جو انہوں نے اپنی سرگزشت و آپ بیتی میں تحریر فرمایا۔ عنوان ہے، کیا ہم اردو زبان و تہذیب کی بربادی پر راضی ہیں؟ مگر صد افسوس کی ہما خاکم کی ہستم کے۔ اس میں میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں وہ ملا نہیں مجھے، جو صفحات میں نقل کرنا چاہتا تھا۔ مولانا صدیقی کوئی آزاد خیال اور ترقی پسند ادیب ہرگز نہیں تھے، بلکہ ان کا قلم ہمیشہ دینی و ملی اور سماجی مسائل کو منفرد لب و لہجہ اور منفرد دل آویز اسلوب میں مسلمانوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔ ایک دوسرا اقتباس ہے، اس کو پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ جاتا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا قلم ایک نشتر کا کام کرتا ہے، جو مسلم معاشرے کے فاسد مادوں پر چلتا ہے اور بے باکی سے گندے مواد کو باہر کرتا ہے، یا زہریلے امراض کی تشخیص کرتا ہے۔ کبھی کبھی معاشرے کے لیے ناسور بنے اشخاص کی نشاندہی کر کے دوسروں کو ان کے گھناؤنے وجود سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ ایک خاص حسن و جمال ان کی تحریروں اور مختصر مضامین میں نظر آتا ہے۔ وہ روزمرہ کے واقعات اور خبروں کو بنیاد بنا کر بڑی گہری باتیں کہہ جاتے ہیں، ایک سبق سکھا دیتے ہیں۔ تذکیر کے اکثر شماروں میں یہ انداز آپ کو ملے گا، جن کو مضامین عزیز کے نام سے کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا ہے۔ ایمانی غیرت کو آواز دی۔ انہی مضامین میں عبرت کی جا ہے کہ عنوان سے راشٹریہ سہارا، جسے اس وقت کے مشہور روزنامہ اخبار کی اس خبر سے مولانا عزیز الحسن صدیقی نے مسلمانوں کی دکھتی رگ پر نشتر چلاتے ہوئے ان کو غیرت دلائی ہے۔ مضمون کی سطر سے ملت اسلامیہ کی بے حسی پر ان کا درد دل عیاں ہے۔ پہلے خبر پر ایک نظر ڈالیں، پھر حضرت والا کے کرب و سوز میں ڈوبے رد عمل کو ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے یقین ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس بے باک انشاء پرداز مفکر کی تائید کرنے پر خود کو مجبور پائیں گے، خواہ عملی طور پر کوئی اقدام کرنے کا حوصلہ نہ پیدا کر سکیں۔ لکھتے ہیں، گزشتہ دنوں روزنامہ راشٹریہ سہارا کے مشہور کالم نویس سعیدہ حمید نے اپنے اخبار میں مسلمانوں کی بے حسی اور تعلیمی پسماندگی کا ماتم کرتے ہوئے بمبئی کے ایک مسلم اکثریتی علاقے کا ذکر۔ بمبئی شہر کے مسلم اکثریتی علاقے بھنڈی بازار اور مدن پورہ، ناگپاڑا وغیرہ کے آس پاس بڑی تعداد میں مشنری اسکول ہیں جو گرجا گھر سے منسلک ہیں۔ ان قانونیٹ مشنری اسکولوں میں KGB اور نرسری کلاس میں داخلہ نہیں ملتا۔ بمبئی کے ان مسلم اکثریتی علاقوں کے متمول مسلمان گھروں سے منسلک مشنری اسکولوں کے KG اور نرسری کلاسوں میں داخلے کے لیے 205 لاکھ ڈونیشن دینے کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔
وہ ان اسکولوں اور کالجوں کے پرنسپل اکثر ان سے منسلک گرجا گھروں کے پادری ہوتے ہیں۔ حال ہی میں ایسے ہی ایک کانونٹ اسکول کے پرنسپل نے، جنہیں پادری ہونے کے سبب فادر کہا جاتا ہے، ایک برقع پوش مسلم خاتون سے جو اپنے بچے کا داخلہ اس اسکول میں KG کلاس میں کروانے کے لیے پرنسپل یعنی پادری سے عاجزی کے ساتھ درخواست کر رہی تھی، یہ کہا کہ تم اپنے ملاؤں سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ اپنی قوم کے لیے اسکول کھولیں۔ مولانا صدیقی کا اس خبر کے تناظر میں رد عمل ملاحظہ فرمائیں۔ اس سوال پر بمبئی میں بڑا ہنگامہ ہوا، مگر ہم نے نہیں سنا کہ مسلمانوں کو غیرت بھی آئی ہو اور انہوں نے کرسچین مشن کے اسکولوں کے مقابلے میں جگہ جگہ معیاری اسکول قائم کر دیے ہوں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے ملاؤں کو کوستے ہی تھے، عیسائی پادری بھی ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ غریب ملا نے تو بھیک مانگ مانگ کر ملک میں 35,000 مدرسے قائم کر دیے۔ کیا ضروری ہے کہ وہی کانونٹ اسکول بھی کھولے؟ اس سے مسلمانوں کو کب اسکول کھولنے سے روکا؟ وہ تو اکبر الہ آبادی کے زبان میں کہتا چلا آ رہا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پر جھولو، پر ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اسی قسم کے ان کے اقتباسات انشاء پردازی کے نمونے میں نے ان میں پیش کیے ہیں، کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ 9 صفحات پر مشتمل میرا مقالہ ہے۔ جب کتابی شکل میں شائع ہوگا تو انشاءاللہ آپ پورا پڑھ سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔